حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل 5 روپے فی لیٹر سستا کر دیا۔ پیٹرول کی قیمت 409 روپے 78 پیسے ہو گئی۔ ڈیزل 1 لیٹر 5 روپے کم ہو کر 409 روپے 58 پیسے کا ہو گیا۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ Ceasefire, I guess you'd call it, but we have a blockade that's so effective. That's why we did the ceasefire. We really did the ceasefire at the request of other nations. I wouldn't have really been in favor of it, but we did it as a favor to Pakistan with terrific people, the Field Marshal, the Prime Minister. ایران سے جنگ بندی پاکستان کی وجہ سے کی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے خطے میں امن کا کریڈٹ پاکستان کو دے دیا۔ چین کے دورے سے واپسی پر ایئر فورس ون میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا، ذاتی طور پر جنگ بندی کے حق میں نہیں تھا، لیکن پاکستان کے لیے ایک فیور کے طور پر جنگ بندی کی۔ صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف کی تعریف کی۔ امریکی صدر نے کہا، ایران کا جوہری پروگرام 20 سال کے لیے معطل کرنے پر کوئی اعتراض نہیں۔ The mediation process by Pakistan has not been failed yet, but it is in a very difficult course, mostly because of the Americans' behavior and the mistrust which exists between us. We have no trust to America. This is a fact, and this is the main obstacle in the way of any diplomatic effort. We have every reason not to trust Americans. پاکستان کا امن مشن ناکام نہیں ہوا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے، اسلام آباد مذاکرات ناکام نہیں لیکن مشکل میں ہیں۔ نئی دلی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا، سب سے بڑا مسئلہ امریکہ پر اعتبار کا ہے۔ امریکہ کو صبر و تحمل سے کام لینا ہوگا۔ امریکہ 40 روزہ جنگ میں جو اہداف حاصل نہ کر سکا وہ مذاکرات میں بھی نہیں کر سکے گا۔ عباس عراقچی نے کہا، افزودہ یورینیم کی منتقلی پر روس کی تجویز غور ہے۔ ایران جوہری ہتھیار بنانا چاہتا ہے، نہ اپنا ہرمز بند رکھنا۔ ایرانی قوم عزت کی زبان سمجھتی ہے۔ بھارت ہمارے ساتھ اپنے تعلق کا فیصلہ کر لے۔ کوکین ڈیلر پنکی کے نیٹ ورک میں غیر ملکی بھی شامل ہیں۔ کراچی پولیس چیف آزاد خان کی پریس بریفنگ، بتایا پنکی کا نیٹ ورک کراچی تک محدود نہیں، لاہور میں افریقی باشندے بھی گینگ کا حصہ ہیں۔ پنکی کے موبائل فون سے 869 نمبر ملے، جن میں سے 639 کی لوکیشن ٹریس ہو گئی۔ تفتیش میں پنکی نیٹ ورک سے جڑے 300 نام سامنے آئے، 4 نام ECL میں ڈالنے کے لیے بھیجے ہیں۔ کے قریب سیاستدان، پنکی کی کسٹمر لسٹ میں شامل ہونے کا انکشاف۔ پنکی کیس کی پیش رفت رپورٹ وزیر اعلیٰ اور وزیر داخلہ سندھ کو پیش۔ ذرائع کا کہنا ہے پنکی کوکین نیٹ ورک کے گاہکوں کی تفصیل بھی سندھ حکومت کے حوالے کی گئی۔ کوکین ڈیلر انمول عرف پنکی کو آج جوڈیشل مجسٹریٹ جنوبی کی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ کراچی میں اطفائیہ اہلکاروں کا صدر صرافہ بازار میں چھاپے کے دوران تاجر پر تشدد۔ پیمنٹ کس چیز کے لیے ہے؟ اہلکار کا تاجر سے تھپڑ مار کر سوال۔ دکان سیل کرنے کی دھمکی دی۔ سول ڈریس میں آنے والا اہلکار کاؤنٹر پر موجود زیورات نکالتا رہا۔ فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ FIA نے ویڈیو گمراہ کن اور ایڈٹ شدہ قرار دے دی۔ ترجمان کا کہنا ہے چاندی اسمگلنگ میں ملوث عناصر کے خلاف کارروائی کی گئی۔ اور ICC کی بھارت نوازیاں جاری۔ بورڈ میٹنگ احمد آباد میں شیڈیول کر دی تاکہ پاکستان شرکت نہ کر سکے۔ ذرائع کا کہنا ہے 30 اور 31 مئی کو شیڈیول میٹنگ میں اہم فیصلے متوقع ہیں۔ بھارتی میڈیا نے پروپیگنڈا بھی شروع کر دیا۔ 21 مئی کو ورچوئل میٹنگ بھی شیڈیول۔ دوحہ میں سماحی میٹنگ امریکہ ایران جنگ کی وجہ سے منسوخ کر دی گئی تھی۔ اب نئے ہرمز کو فوری طور پر کھولا جائے، چینی وزیر خارجہ کا امریکہ اور ایران سے مطالبہ۔ کہا آبنہ ہرمز کے مسئلے کا حل مستقل اور جامع جنگ بندی میں ہے۔ صدر شی جن پنگ نے ٹرمپ سے گفتگو میں واضح کیا، طاقت مسائل کا حل نہیں، مذاکرات کا دروازہ ایک بار کھل جائے تو دوبارہ بند نہیں ہونا چاہیے۔ چین جنگ کے فوری خاتمے اور امن کی بحالی کے لیے کردار ادا کرتا رہے گا۔ بیجنگ مسلسل امن مذاکرات کے فروغ کے لیے سرگرم ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا ہے ایران کے معاملے پر صدر شی جن پنگ سے کوئی مطالبہ نہیں کیا۔
ہمارا موقف بالکل واضح ہے، ایران جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا۔ سعودی عرب کی ایران کو عدم جارحیت معاہدے کی تجویز۔ برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز نے بتایا سعودی تجویز کا مقصد جنگوں کا خطرہ مستقل طور پر ٹالنا ہے۔ خلیجی ریاستوں کو تشویش ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ جنگ کے بعد مزید سخت گیر ایران ابھر سکتا ہے، جو پڑوسیوں کے لیے زیادہ خطرناک ثابت ہوگا۔ کئی یورپی ملکوں نے سعودی عرب کی تجویز کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے اس کی حمایت کی۔ دیگر خلیجی ریاستوں پر زور دیا کہ وہ اس کی حمایت کریں۔ وزیر اعظم سے 11 رکنی چینی کاروباری وفد کی ملاقات۔ شہباز شریف نے کہا پاکستان اور چین کے درمیان تاریخی تعلقات ہیں۔ صدر شی جن پنگ کی مدبرانہ قیادت میں چین کی شاندار ترقی کو سراہا۔ کہا رواں ماہ کے آخر میں اپنے دورہ چین کا منتظر ہوں۔ IBI گروپ کے پاکستان میں ڈیجیٹل اکانومی ہیڈ کوارٹر قائم کرنے کے فیصلے کو سراہا۔ پاکستان اور چین کے درمیان کاروباری سطح پر بڑھتے تعاون پر اطمینان کا اظہار کیا۔ کہا IBI ڈیجیٹل معیشت میں تعاون اور سرمایہ کاری کے فروغ اور صنعتی اشتراک کو فروغ دے گا۔ شیان شیوف جون نے کہا کہ IBI پاکستان کی معیشت میں ڈیجیٹل اصلاحات میں معاونت کا خواہاں ہے۔ سندھ اسمبلی میں بھی پنکی کیس کی گونج، اپوزیشن اور حکومتی ارکان کی ایک دوسرے پر جملے بازی۔ اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی نے ارکان سندھ اسمبلی کے ٹیسٹ کرانے کا مطالبہ کر دیا۔ کہتے ہیں پنکی کے معاملے کو سنجیدہ لینے کی ضرورت ہے، یہ پورا مافیا ہے، بڑے بڑے نام سننے کو آ رہے ہیں۔ منشیات کا منظم نیٹ ورک سندھ حکومت سے بالا ہے۔ وزیر اطلاعات شرجیل میمن نے کہا بالکل ٹیسٹ کرائیں، لیکن کل ان کے لوگوں کے کچھ نام سامنے آئے ہیں، شاید اور بھی آئے۔ افسوس ہے اپوزیشن لیڈر نے حساس معاملے پر سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی۔ ہمارے پاس لمبی فہرست ہے، لیکن اس جھگڑے میں نہیں پڑنا چاہتے۔ جماعت اسلامی کے رکن اسمبلی محمد فاروق نے بیچ میں بولنا چاہا تو شرجیل میمن نے کہا جماعت اسلامی والوں کا کام صرف تیلی لگانا ہے۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء لنجار نے کہا پنکی کے معاملے کی تحقیقات ہونے دیں، حقائق سے اسمبلی کو آگاہ کروں گا۔ ہمیں اپنا قبلہ درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اس خاتون کے گاہکوں کی لسٹ ہمارے پاس آ چکی ہے۔ قائد آباد کراچی سے گرفتار منشیات سپلائر نرگس ملکہ سے تفتیش میں پیش رفت۔ نرگس کا شوہر سابق پولیس اہلکار وکیل خان پہلے ہی گرفتار ہے۔ تفتیشی ذرائع نے انکشاف کیا میاں بیوی اور بیٹے کا منشیات نیٹ ورک جیل تک پھیلا ہوا ہے۔ نرگس کا بیٹا طاہر جیل پولیس سے رابطے میں تھا، جیل میں بھی منشیات سپلائی کی جاتی رہی۔ ملزمہ خود منشیات پوش علاقوں میں سپلائی کرتی تھی۔ شوہر کی گرفتاری کے بعد ملکہ نے منشیات نیٹ ورک بیٹے کے ذریعے چلایا۔ ملزمان کو منشیات کوئٹہ سے فضل ولی نامی شخص لا کر دیتا تھا۔ منشیات فروش خاندان نے ضلع ملیر میں 3 گھر خرید رکھے تھے۔ ساہیوال میں مبینہ پولیس مقابلہ، اغوا، قتل اور زیادتی کے الزام میں مطلوب 3 ملزمان مارے گئے۔ تھانہ غلہ منڈی کی حدود میں مقابلے کے دوران ایک پولیس اہلکار زخمی ہوا۔ ملزمان نے 1 ہفتہ قبل 16 سالہ لڑکے کو اغوا کیا تھا۔ بچے کی لاش کھیتوں سے برآمد کر لی گئی۔ پاکستان کی سفارتی کوششیں کامیاب، امریکہ کی جانب سے روکے گئے جہازوں سے 11 پاکستانی اور 20 ایرانیوں کی واپسی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے بتایا تمام افراد سنگاپور سے بینکاک پہنچ کر اسلام آباد کے لیے روانہ ہو گئے۔ امریکی حکومت سے قریبی رابطہ اور تعاون سے شہریوں کی واپسی ممکن ہوئی۔ امریکہ، ایران، سنگاپور اور تھائی لینڈ کا تعاون قابل تحسین ہے۔ بیرون ملک پاکستانیوں کی فلاح حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ 11 ایرانیوں کی اپنے گھروں کی واپسی بھی یقینی بنائی جائے گی۔ یہ پورا کوشش رہا ہے اپنے عوام کو مفت اور معیاری علاج گھر تک ہم وہ فیسلٹیز پہنچائیں۔ بلوچستان کا ضرورت تھا کہ ایئر ایمبولینس فیسلٹی موجود ہو، کوشش کریں گے یہاں بلوچستان میں بھی SIUT کے فیسلٹیز ڈیلیور کیا جائیں۔
چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کوئٹہ میں پیپلز ایئر ایمبولینس کا افتتاح کر دیا. مختلف منصوبوں کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں کہا پیپلز پارٹی عوام دوست اور غریب دوست سیاست کرتی ہے. کوشش رہی ہے عوام کو مفت اور معیاری علاج کی سہولت دیں. سندھ جیسے صحت کے منصوبے بلوچستان میں شروع کرنا چاہتا تھا. اگلے دورے میں بلوچستان میں NICVD کا افتتاح کریں گے. کوشش ہے گھر کی دہلیز تک مفت اور معیاری علاج پہنچائیں. ہم نے آج بھی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ یہ ملاقاتیں ضرور، امید ہے ٹیوزڈے تک کچھ انشاءاللہ تعالیٰ پیش رفت ہو جائے. تو ہماری طرف سے قصور نہیں ہے، تو ساری باتیں مانی اور اس کے باوجود ملاقاتیں نہ ہونا یہ بہت افسوسناک ہے. بانی سے ملاقات نہ کرانا افسوسناک ہے. امید ہے منگل تک ملاقات کا ایشو حل ہو جائے. چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کہتے ہیں لگتا نہیں ہے حکومت بجٹ میں عوام کو کوئی ریلیف دے گی، مگر حکومت کو چاہیے مہنگائی کم کرے، پیٹرول کی قیمت کم کرے. 28ویں ترمیم سے متعلق بات نہیں سنی. رانا ثنا کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ بات چل رہی ہے. بلاول بھٹو کہتے ہیں ہم سے کوئی بات نہیں ہوئی. لیڈر آف اپوزیشن جو ہیں ان کی ہم چاہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب سے ہم ان کی ایک ملاقات کرائیں، آپس میں کوارڈینیشن ہو. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ریزالو ہو سکتی ہیں، ہونی چاہیے. ہماری کوشش ہے اپوزیشن لیڈر کی وزیر اعظم سے ملاقات کرائی جائے. ملاقات ہوگی تو بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. وفاقی وزیر طارق فضل چودھری کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال. کہا گیا رات کے اندھیرے میں بانی PTI کو اسپتال لے جایا گیا. PTI کو حکومتی اقدام کو سراہنا چاہیے. بانی کو بروقت اسپتال منتقل کیا گیا. مشیر وزیر اعظم رانا ثناءاللہ کا سینٹ میں کہنا تھا بانی PTI اور بشرا بی بی کو بہترین علاج مہیا کیا جا رہا ہے.